ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو دعا کرتے ہوئے بھی یقین کے ساتھ نہیں کرتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دھیان کہاں ہے؟ بادشاہ کے سامنے جا کے کس طرح جناب الرٹ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے۔ یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اونچی۔ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کرو۔ کس سے مانگ رہے ہو؟ کیا اس کی ذات میں شک ہے؟ اس کے سوا کوئی خود سے دینے والا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگ تو مزاروں پہ جاتے ہیں، اور مزاروں پہ بھی دیکھو وہاں باہر مانگنے والے آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، مزاروں پہ کھڑے ہو کے بھی آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، آپ جا کے مزاروں سے مانگتے ہیں، دیکھ لیں۔ میں نے کہا یار تمہاری سوچ ہی اتنی ہے، وہ کسی اور جگہ جا کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، مزاروں پہ جا کے کیوں کھڑے ہوئے؟ ان کو پتہ ہے کہ حضرت صاحب بھی دلائیں گے، حضرت صاحب کے پاس کوئی آئے گا تو دے گا نا، وہ بھی تو ان کی وجہ سے ہی مل رہا ہے نا، مگر تمہاری سوچ وہاں تک جاتی، تمہیں اعتراض کرنا ہی آتا ہے۔ تیمور بادشاہ کا نام سنا ہے؟ بڑا مشہور بادشاہ تھا، بڑا سخت بادشاہ تھا، لیکن اللہ والوں کا بڑا ادب کرتا تھا۔ مدرسے کے طلباء کی جو بچھانے والی چٹائی ہے نا وہ جھاڑی جا رہی تھی، تو یہ بادشاہ ہو کے کھڑا ہو گیا کہ یہ دھول مجھ پہ پڑے۔ یہ بھی ادائیں تھیں۔ وہ روایت کے مطابق مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر گیا۔ ایک شخص نابینا مزار کے باہر دروازے پر کھڑا تھا، نابینا، اندھا، بلائنڈ، رو رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ تیمور بادشاہ اس کے پاس رکا۔ مجھے جانتا ہے؟ نہیں۔ کون ہے آپ؟ تیمور۔ وہ کانپنے لگا، بادشاہ کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا جی میری بینائی چلی گئی، آنکھیں تھیں چلی گئی۔ یہاں کب سے کھڑے ہو؟ اس نے کہا جی اتنے سال ہو گئے۔ تو پھر تیری آنکھیں ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا سن، میں جا رہا ہوں اندر سلام کرنے، میں اندر روضے پر سلام کرنے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے، تیری آنکھیں، ورنہ میں تجھے مار دوں گا، تیری سزا موت ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ یہ جانتا تھا بادشاہ کو کہ بادشاہ جو کہہ رہا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ وہ اتنے عرصے سے دعا کر رہا تھا ڈھیلے یقین سے، آج اس کو یقین ہو گیا کہ میں نے بچنا، یہ بادشاہ نے مجھے مار دینا ہے۔ اس نے دل سے دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ یقین کے ساتھ، دل سے دعا کی۔ دعا کر کے ہاتھ پھیرے تو آنکھیں ٹھیک ہو چکی تھیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کچے، ڈھیلے، سست، بے دھیانی میں مانگتے ہیں۔ اللہ سے مانگ رہے ہو، حکم ہے ہاتھ پھیلاؤ۔ آپ لوگ ہاتھ جوڑ کے رکھتے ہیں، جتنے پھیلائیں عاجزی دکھائیں۔ ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے؟ سینے تک۔ کہاں تک؟ یا کندھوں تک؟ سینے تک یا، اور اگر کیفیت ہو جائے تو جتنے بلند ہو سکیں۔ بدر کی رات حضور دعا کر رہے تھے، جو چادر مبارک کندھوں پر تھی وہ اونچے ہاتھ کرنے کی وجہ سے نیچے آ گئی۔ عاجزی۔ ہمارے یہاں ہاتھ اٹھانا بھی لوگوں کو دشوار ہے، اور حضوری نہیں ہے۔ اور حکم ہے دعا کرتے وقت رویا کرو۔ کیا کرو؟
رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لو. یہ چیز سیکھنی ہے تو بچوں سے سیکھ لو. کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بچوں کی جو عادتیں مجھے بہت پسند ہیں. پہلی بات جو مانگتے ہیں رو کے مانگتے ہیں. جو مانگتے ہیں دیتے ہیں ماں باپ یا نہیں دیتے؟ ماں باپ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تو رب کتنا مہربان ہے. رو. ہم دنیا کے لیے روتے ہیں, رب کے لیے رو. حدیث شریف بتاتی ہے ہمیں تعلیم کیا ہے. جہنم کی آگ کو 7 سمندروں کا پانی لے جاؤ بجھا سکتے؟ مکھی کے برابر اللہ کی محبت میں یا اللہ کے ڈر سے آنکھ میں آنسو آ گیا, وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. مگر ہمیں یہ بھی توفیق نہیں. دنیا کے لیے رو لیں گے ہم لوگ. وہ ہے نا 50 سال ہمیں نفع ہوتا رہا, ہم نے کبھی ذکر کیا اتنا کمایا؟ 1 مرتبہ نقصان ہوگا 50 مرتبہ ذکر کریں گے. ہمارا تو حال یہ ہے. دنیا کے لیے روئیں گے, رشتے ناتوں کے لیے روئیں گے. اللہ کے لیے رو نا. دنیا تمہارے آنسوؤں کی قدر نہیں کرے گی. آنسوؤں کی قدر کہاں ہوگی؟ اللہ کی بارگاہ میں. اور یہ موتی ایسے ہی نہیں رولنے چاہیے. رب کے لیے رو, وہ مہربان ہو جائے. میں نے آپ کو یہ بات سنائی, پھر سنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جا رہے, امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے. ایک پتھر. آپ کہیں گے اس کی آنکھیں کہاں تھیں؟ وہ نبی ہیں اللہ کی عطا سے, جو دیکھتے ہیں جانتے ہیں وہ ہم جان سکتے. ہمیں تو اعتراض ہی آتا ہے جی پتھر کی آنکھیں کہاں, وہ کیسے رو رہا تھا. یہی سوچ رہ جائے گی تمہاری. وہ رب کی مخلوق ہے. رب جس کو چاہے جو چاہے ہنر دے دے, کمال دے دے. پتھر کے پاس گئے, کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ کا ایک فرمان سنا ہے کہ قیامت کے دن وقودها الناس والحجارہ, یہ جہنم کی جو آگ بھڑکائی جائے گی اس میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے. میں رو رہا ہوں کہ میں جہنم میں نہ ڈالا جاؤں, جہنم میں نہ ڈالا جاؤں. رو رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت, اتنا ڈرتا ہے یہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ یہ تیرے خوف سے روتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے, ایندھن بنایا جائے. تو یا اللہ اس کی سن لے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تم پیارے ہو, تم نے سفارش کی ہے, اس کو کہہ دو ہم اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تمہاری بات ہم نہیں ڈالتے, تم پیارے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی اس پتھر کو سنایا تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی ہے, تو خوش ہو جا. خوش ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو پھر دیکھا وہ رو رہا. پھر دیکھا وہ رو رہا ہے. اس کے پاس گئے, اور تجھے خوشخبری سنا دی تھی, تجھے بتا دیا تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, تو پھر رو رہا ہے. اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جو بات کی وہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. سبق سنیں گے؟ سناؤں؟ شوق بڑھا رہا ہوں آپ کا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی, اسی رونے نے تو میرا کام بنایا تھا, اسی رونے کی وجہ سے تو کام بنا تھا, یہی رونا ہی تو پسند آیا تھا, اس کو کیسے چھوڑ دوں؟
میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، سیف الملوک، رومی کشمیر، کیا کہتے ہیں؟ جنہاں دے دل وچ عشق سمانا، رونا کم اونا، ملدے روندے وچھڑے روندے، روندے ٹردے راہ۔ ان کی زبان ہے پٹھواری، اس میں وہ کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا عشق سما جائے پھر ان کا کام رونا ہے، وہ ہر وقت روتے ہیں، ملیں تو روئیں، بچھڑیں تو روئیں، چلتے پھرتے روتے ہی رہتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تمہیں اگر سمجھ آ جائے نا حق کی تو تم ہنسو نہیں، پھر روتے رہو۔ لیکن ہم مگن ہیں دنیا میں، ہمیں دنیا جو ہے اس نے ایسا لبھایا ہوا ہے، ہمیں یاد آتی اونچی گئیے گا نہیں، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تمہاری بات کیسے سنی جائے گی، پھر دیکھنا تم پر کتنی مہربانی ہوگی۔ بندہ تھا، میں نے شاید بات سنائی آپ کو، پتہ نہیں بار بار آ جاتی ہیں منہ پہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے فاقوں پر آ گیا، نبی کے پاس آیا، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے رزق دے، جتنا میرے حصے میں رزق ہے نا دنیا میں، اللہ نے جو سارا دے دے مجھے، ایک ہی بار دے دے۔ ایک بار مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا بس آپ کہہ دیں دے دیں، ایک بار تو جی بھر کے کھا لینا، پھر دیکھا جائے گا، ایک بار تو جی بھر کے کھائیں۔ وہاں سے پتا چلا کہ اس کے حصے میں ایک بوری رہ گئی ہے، بس سمجھنے کے لیے بات، ایک بوری رہ گئی ہے۔ اس نے کہا دے دیں، دے دی۔ اس نے جناب کھانا پکایا، پورے گاؤں کو بلا لیا، کھاؤ آج کھاؤ، سب کو کھلایا، جتنا تھا سارا پکا لیا، خوب کھاؤ، جن کو کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ کچھ دن گزرے، وہاں سے ان کا گزر ہوا، نبی کا دیکھا تو اس کا پھر اسی طرح کام چل رہا، دنیا کھا رہی ہے، کھانا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ یا اللہ، مجھے تو پتا چلا تھا کہ ایک بوری رہ گئی ہے، وہ لے لی اس نے ساری، اور یہ اتنا رزق اور ملا ہوا ہے، اس کے حصے میں تو اتنا ہی تھا۔ کہا ہاں تھا اتنا ہی، مگر اس نے اکیلے نے نہیں کھایا، اس نے ہماری مخلوق کو کھلایا، اکیلے نے نہیں کھایا، اس نے ہماری مخلوق کا خیال رکھا، ہم نے اس کا رزق کھول دیا۔ اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا، اس سے پیار کرو، دیکھو تو صحیح پیار کر کے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نفی کرو، نفی، سب کو، جتنے جھوٹے خدا ان کی نفی، خواہشات کی نفی۔ ہمارے استاد صاحب نے یہ شعر مجھے سکھایا تھا، پنجابی ہے، اردو میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پنجابی میں یوں ہے، اللہ اللہ کردہ رہو، رہ جائے اللہ تو نہ رہو۔ اللہ اللہ کرتے رہو، رہ جائے اللہ تم نہ رہو۔ نفی کرو، اس کا یہ مطلب نہیں اپنے آپ کو خنجر مار لو، سب کچھ ختم کر دو، نہیں، بس رب کو راضی رکھنا ہے، وہ کرنا ہے جس سے رب راضی، جس سے رب راضی نہیں وہ کرنا نہیں۔
اور وہ شیخ سعدی نے جو کہا نا، رحمت حق بہانمی جوید بہا نمی جوید، لفظ ایک جیسے، لیکن یہ کہ بزرگوں کی باتیں کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی۔ کون سی چھوٹی سی بات پسند آ جائے اور بیڑا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اونچی کہیے نہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کی عبادت ہوگی، اس کی پوجا ہوگی، نہیں۔ ہاں، اللہ والوں کی تعظیم کریں گے، اللہ والوں کی تعظیم کریں گے، اور تعظیم بھی وہ کریں گے جو جائز ہے، جو جائز نہیں وہ نہیں کریں گے۔